سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے کپڑے کس دن پہنتے تھے؟ جواب: جمعہ کے دن پہنتے تھے۔ سوال: جنت میں انسان کے جسم میں کس جگہ بال ہوں گے؟ جواب: صرف پلکوں پر بال ہوں گے۔ سوال: کس چیز کا پودا گھر میں لگانے سے بچوں کا دماغ تیز ہوتا ہے؟ جواب: چنبیلی کا پودا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیر کھایا تھا۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق وہ کون سے دو فرشتے ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا؟ جواب: ہاروت اور ماروت کو بابل شہر میں اتارا گیا۔ سوال: کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب: بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔ سوال: وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے امت محمدیہ کو سلام کہلوایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو سلام کہلوایا۔ سوال: کس رنگ کا جوتا پہننے سے انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ جواب: پیلے رنگ کا جوتا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پاس رکھتے تھے؟ جواب: مسواک ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ سوال: جنت اور جہنم ان دونوں میں سے کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ جواب: پہلے جنت کو پیدا کیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل میں رہے؟ جواب: 12 سال جیل میں رہے۔ سوال: زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا تھا؟ جواب: زمین پر سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا تھا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام عبداللہ ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی جگہ ناپسند تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو سب سے بڑا انعام کیا ملے گا؟ جواب: جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے جو کہ سب سے بڑا انعام ہوگا۔ سوال: اسلام کے کس رکن کو چھوڑنے والا انسان کفر میں چلا جاتا ہے؟ جواب: نماز چھوڑنے والا۔ سوال: کی صورت میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ میں۔ سوال: کون سی تکلیف آنا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: ہر وہ تکلیف جو اللہ کے قریب کر دے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: فرعون کی بیٹی کا نکاح کس پیغمبر کے ساتھ ہوا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ سوال: تخلیق آدم کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا تھا؟ جواب: فرشتوں سے اظہار کیا تھا۔ سوال: کس وقت ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ جواب: روح قبض ہوتے وقت۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے؟ جواب: 2400 مرتبہ۔ سوال: آل روم کا ذکر قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 1 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: شیطان انسان کو کس کام سے روک کر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جواب: دین کے علم سے روک کر خوش ہوتا ہے۔ سوال: منافق پر سب سے بھاری نماز کس وقت کی ہوتی ہے؟ جواب: عشاء اور فجر کی نماز۔ سوال: عورتوں کے لیے پردے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورہ الاحزاب میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کہا ہے؟ جواب: طاعون کی بیماری کو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو کس چیز کے ساتھ کھاتے تھے؟
جواب کھجور کے ساتھ۔ سوال کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟ جواب انار کا رس۔ سوال حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ جواب خود اللہ تعالیٰ کریں گے۔ سوال کون سا انسان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا؟ جواب والدین کا نافرمان۔ سوال کس انسان کی دعا کو فرشتوں کی دعا کہا گیا ہے؟ جواب مریض کی دعا کو۔ سوال کس مسلمان بچے کے کان میں اذان دینا جائز نہیں ہے؟ جواب جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو۔ سوال اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے دنیا کو جنت کہا ہے؟ جواب کافروں کے لیے۔ سوال وہ کون سا انسان ہے جسے جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ جواب حرام کھانے والوں کو۔ سوال کس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں؟ جواب عید کے دنوں میں۔ سوال قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں سے کتنا اونچا ہوگا؟ جواب 1 میل اونچا ہوگا۔ سوال ایسا کون سا عمل ہے جو رزق کو آپ کی طرف کھینچ لاتا ہے؟ جواب کثرت سے استغفار پڑھنا۔ سوال وہ کون سا مسلمان ہے جس کو شیطان اپنا بیٹا مانتا ہے؟ جواب امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے والا۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ جواب حسد کرنا۔ سوال جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کا نام کیا ہے؟ جواب جنت الفردوس۔ سوال جسم کے کس حصے پر نشان پڑنا جادو کی علامت ہو سکتا ہے؟ جواب اگر جسم پر بغیر کسی ظاہری وجہ کے نیلے یا کالے نشان پڑ جائیں، خاص طور پر بازو یا پیٹھ پر، تو اسے جادو یا سیب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ جواب سورہ الملک کی تلاوت کرنے سے۔ سوال کس انسان سے ملنے جانے پر راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب مریض کی عیادت کرنے کے لیے جانے والا راستہ۔ سوال حجر اسود کو نصب کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی عمر تھی؟ جواب 35 سال تھی۔ سوال کم عمر بچوں کو موبائل فون چلانے پر کون سی بیماری لگ جاتی ہے؟ جواب کم عمر بچوں کو موبائل فون چلانے پر نظر کی کمزوری اور ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ سوال قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب 8 فرشتوں نے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے علم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جواب علم پر عمل کرنا۔ سوال وہ کون سا پاک اور صاف ستھرا کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے؟ جواب چوری کیا ہوا کپڑا۔ سوال کون سا عمل کرنے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں؟ جواب یتیم کا حق کھانے والے۔ سوال ایسا کون سا پتھر ہے جو انسانوں کے گناہ کو جذب کرتا ہے؟ جواب حجر اسود گناہوں کو جذب کرتا ہے۔ سوال کس گناہ کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتی ہے؟ جواب شرک کرنے کی سزا۔ سوال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب 700 مرتبہ۔ سوال خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب 1000 گز۔ سوال قرآن مجید کا پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب قرآن مجید کا پہلا نازل ہونے والا لفظ اقرا ہے۔ سوال جنت میں سب سے بڑی نہر کا نام کیا ہوگا؟ جواب نہر کوثر۔
سوال: وہ کون سا درخت کا ہے جس کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہوا؟ جواب: زیتون کا درخت۔ سوال: جنت کی سب سے بڑی خوشبو کس پھول سے آئے گی؟ جواب: جنت کے گلاب سے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے؟ جواب: بیت الکرسی پڑھنا شیطان کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت اور حفاظت کا ذکر کرتی ہے۔ سوال: کس نبی کی دعا کی وجہ سے بارش تھم گئی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے ان کی قوم پر بارش روک دی اور انہیں عذاب کے طور پر قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال: وہ کون سا درخت ہے جس کے نیچے شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ جواب: بیری کا درخت شیطان سے پاک سمجھا جاتا ہے اور اسے حفاظت کی علامت مانا جاتا ہے۔ سوال: کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ جواب: قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تاکہ تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو۔ سوال: کس نبی کو سب سے زیادہ طاقت عطا کی گئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا، جنات اور حیوانات پر بھی مکمل اختیار دیا گیا تھا۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے کون سا درخت لگایا گیا؟ جواب: جنت میں سب سے پہلا درخت توبہ کا لگایا گیا جو جنت کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ ہے جو دل کا سکون ہے؟ جواب: سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اور اس کی تلاوت دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے۔ سوال: جنت میں پہلا کھانا کیا ہوگا؟ جواب: جنت میں سب سے پہلا کھانا مچھلی کے جگر کا ہوگا، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن انسان کا سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ دین کا ستون ہے۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ جواب: ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیونکہ وہ محبت، قربانی اور صبر کی علامت ہے۔ سوال: کس نبی کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی محبت اور فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ سوال: وہ کون سا پہلا انسان تھا جس نے کپڑا پہنا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے درخت کے پتے سے اپنا ستر ڈھانپا۔ سوال: کس نبی کو اللہ نے ذکر اللہ کے لقب سے نوازا؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے ذکر اللہ کا لقب دیا کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ سوال: جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت کے 8 دروازے ہیں جو مختلف اعمال جیسے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کے لیے مخصوص ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ جواب: سورہ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے اور اس میں زندگی کے تمام اصول و احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سوال: کون سا عمل جنت کی کنجی ہے؟ جواب: توحید کا اقرار اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان جنت کی کنجی ہے۔ سوال: کس نبی نے اپنی قوم کو مسلسل 950 سال تبلیغ کی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، مگر کم لوگوں نے ان کی بات مانی۔ سوال: کون سا عمل انسان کے درجات بلند کرتا ہے؟ جواب: علم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جو ہر انسان کے اعمال لکھتا ہے؟ جواب: کرامن کاتبین، جو فرشتے ہیں جو ہر انسان کے نیک اور بد اعمال کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔
سوال: جنت میں سب سے زیادہ روشنی کس چیز کی ہوگی؟ جواب: جنت میں سب سے زیادہ روشنی اللہ کے دیدار کی ہوگی، جو مومنوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ سوال: سب سے پہلا جانور کون تھا جو زمین پر پیدا ہوا؟ جواب: سب سے پہلا جانور مچھر تھا، جو انسان کو اللہ کی قدرت کی یاد دلاتا ہے۔ سوال: کس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دعا کی قبولیت کے لیے رکھا گیا تھا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ جواب: سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلی آواز کس کی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی تسبیح اور اللہ کی حمد و دنیا کی سب سے پہلی آواز تھی۔ سوال: جنت کی سب سے پہلی خوشبو کس چیز کی ہوگی؟ جواب: جنت کی سب سے پہلی خوشبو مشک کی ہوگی، جو جنتیوں کے لباس اور گھروں سے آئے گی۔ سوال: سب سے پہلا کون سا گناہ جنت میں ہوا؟ جواب: سب سے پہلے گناہ حسد تھا، جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ سوال: وہ کون سا دریا ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا؟ جواب: کوثر جنت کا دریا ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلی نعمت کیا تھی؟ جواب: زندگی اللہ کی سب سے پہلی نعمت تھی، جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ سوال: کس نبی کے لیے زمین سے پانی کا چشمہ نکلا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے زمزم کا چشمہ پیدا کیا۔ سوال: جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ جواب: جنت میں عربی زبان بولی جائے گی، کیونکہ یہ قرآن اور آخری نبی کی زبان ہے۔ سوال: جمعہ کے دن خطبے کے دوران بولنے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: جمعہ کے دن خطبے کے دوران بولنا منع ہے، اور حدیث مبارکہ میں اسے ایک سنگین عمل قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب خطبہ ہو رہا ہو تو اور تم اپنے ساتھی سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ، تو تم نے لغو کام کیا۔ یہ عمل نماز کے ثواب کو کم کر دیتا ہے اور خطبے کی روحانی برکت سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ خطبے کے دوران مکمل خاموشی اور دھیان دینا لازم ہے تاکہ جمعہ کی عبادت کا مکمل فائدہ حاصل ہو۔ سوال: وہ کون سی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ہر مسئلے اور رہنمائی کے اصول موجود ہیں۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون زندہ ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کیا جائے گا۔ سوال: کس نبی کو پہلی بار نبوت دی گئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہیں نبوت دی گئی اور وحی بھیجی گئی۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے بچا لیتا ہے؟ جواب: استغفار اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش انسان کو جہنم سے بچا لیتی ہے۔